انسان سب سے زیادہ کمزور ہے، اللہ سب سے زیادہ قوی ہے، انسان سب سے زیادہ محتاج ہے، اللہ سب سے زیادہ غنی ہے، انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو پائے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ میرے ضعف اس قوی سے دور ہوں گے، میری جہالت اس کے علم سے دور ہوگی، میری کمزوریاں اس کی طاقت سے دور ہوں گی، میری بھوک اس کے خزانوں سے مٹے گی، میرا فقر اس کے غنا سے مٹے گا، میرا بھٹکنا اس کے ہادی ہونے سے دور ہوگا۔ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت وہ میرے زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ وہی جس نے مجھے بنایا، میں کچھ نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اسلام آباد والو، وہ یاد ہے جب تم کچھ نہ تھے؟ کہ اللہ بھول گئے ہیں؟ کہ تو اب اپنے رب سے سن لو۔ الم يكن نطفة من مني يمنى، تم ایک گندا پانی تھے اچھلتا ہوا ٹپکتا ہوا، پھر کیا ہوا؟ ثم كان علقة، پھر ایک جونک بنا دی، فسوا، پھر ایسا بنایا اس کو، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تین اندھیروں میں اپنی تخلیق دیکھ، آنکھوں کا سائز کیسا برابر، کانوں کے سائز کیسے برابر، انگلیوں کی ترتیب انگوٹھے کا جدا ہو کے لگنا کیسا خوبصورت، جوڑوں میں گھومنے کی آگے پیچھے ہونے کا کہ نظام کو رکھنا کیسا خوبصورت، تیرے ہونٹ تیرے مسوڑے ان میں نکلنے والے دانت ان کا نظام کیسا خوبصورت، ساری دنیا اکٹھی کر۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کافر کہنے لگے دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ ہاں تو میرے رب نے کیا کہا؟ تم کہتے ہو کیسے زندہ ہوں گے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، تم کہتے ہو کیسے ہڈیاں جمع ہوں گی؟ تم کہتے ہو اذا كنا عظاما نخرا، وہ سیدھا پرانی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے اٹھ کر کون آئے گا؟ او آباؤنا الاولون، جو پہلے مر گئے، کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں، وہی ناچ لو، گالو، بنا لو، جمع کر لو، جوڑ لو، آگے کون گیا اور کس نے دیکھا؟ جو گیا مٹی ہو گیا۔ تو میرے اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے مجھے زندہ کون کرے گا؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، کیا؟ علی ان نسوی بنانا، یہ جو فنگر پرنٹ ہے پچھلی صدی کی ایجاد ہے، کہ یہ جو پرنٹ ہے یہ علم پچھلی صدی میں کھلا ہے کہ ہر انسان کی انگلی کے اوپر جو چھاپا ہے یہ دنیا میں اور کسی کا نہیں۔ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا؟ پچھلی صدی کی ابتدا میں یہ علم انسان پر کھلا ہے کہ یہ چھاپا دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ آیت آج جتنی واضح ہوئی ہے اس وقت یہ واضح نہ تھی جس وقت یہ اتری تھی، کہ میرا رب آج کے انسانوں کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہے کہ تو کہتا ہے مجھے کون زندہ کرے گا، میں تیرے انگلی کے پوروں پر پرنٹ بھی تیرا ہی واپس کروں گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے پورے تیرے ہی ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے۔ لگا لینا، انگوٹھا لگا کے دیکھ لینا، یہ پرنٹ تیرا ہی ہوگا، طارق جمیل کا ہوگا، اسماعیل کا نہیں ہوگا، سلیم کا نہیں ہوگا، تیرا اپنا ہوگا، یہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے اپنے جسم کے اعضاء تو بہت بڑے بڑے ہیں، یہ پورے جس کو تم شیشے سے دیکھتے ہو اس پر جو پرنٹ چھپا ہوا ہے یہ بھی تیرا رب تیرا ہی تجھے واپس کرے گا۔ طاقت ہے، طاقت۔ ہاں، ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، پہلی مچھلی 10 مچھلیوں کے پیٹ میں چلی گئی، 10ویں مچھلی کو کنڈی ڈال کر اسلام آباد نے راول ڈیم سے پکڑا اور اگر اس نے بازار میں رکھا، بازار میں بک کر پھر اس کے 10 ٹکڑے ہوئے، 10 ٹکڑوں کو 20 آدمیوں نے کھایا۔ ان 20 آدمیوں نے روزانہ کتنا گوشت کھایا ہے، کتنی مچھلیاں کھائی ہیں، کتنی سبزیاں کھائی ہیں، یہ 20 آدمی 20 ملکوں میں جا کے مر گئے، ان کے پورے جدا ہو گئے، ذرے جدا ہو گئے۔ وہ مچھلی جس کو پہلی نے کھایا اور اس کو دوسری نے، تیسری، چوتھی، 5ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، پھر 10ویں گئی 20 آدمیوں کے پیٹ میں، پھر ان 20 کے آگے 20 قبرستان بنے، پھر ان کو کیڑوں نے کھا لیا، پھر وہ کیڑے بھی مر گئے، پھر ان کی ہڈیاں بھی رل گئیں، پھر ہوا نے، پھر زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، پھر ہواؤں نے اسے بکھیر دیا، اڑا دیا۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو میرا رب اس مچھلی کو جب زندہ کرنے لگے گا تو کہاں وہ پھیل گئی، کدھر وہ بکھر گئی۔ ایک بکری یہاں ذبح ہوئی، بکرا ذبح ہوا، کھال اس کی لے گئے یہ تاجر، کھال کے اور اس کو انہوں نے بھیج دیا، ہالینڈ بھیج دیا، اٹلی بھیج دیا، وہاں جا کے اس کے جوتے بن گئے، آنتیں کوئی اور لے گیا، سری کوئی اور لے گیا، کلیجہ کوئی اور لے گیا، پھیپھڑے کوئی اور لے گیا، رانے کوئی اور لے گیا، دستی کوئی اور لے گیا، چھیچڑے بلیوں نے کھائے اور ہڈیاں کتوں نے اٹھائیں اور چھوٹے موٹے ذرے وہ چیونٹیوں نے کھا لیے، اور اس بکرے کو کھانے والے 30 آدمی تھے جو 30 قبروں میں جا کے سو گئے۔ اس کی کھال چلی گئی اٹلی میں، اس کے بال وہیں گئے، اس کے چھیچڑے وہاں کے کتے
بلیوں نے کھائے اور اس کی بوٹیاں تم نے کھائیں، اس کی ہڈیاں کتوں نے کھائیں، اس کے ذرے چیونٹیوں نے کھائے، پھر سب تہے خاک سو کے اور سب برابر ہو گئے اور رل گئے اور مٹی میں مٹی ہو گئے۔ اور میرا اللہ وہ اللہ ہے جو ایسی کھربوں بکریوں کو الگ الگ کر کے اور ایسی کھربوں مچھلیوں کو الگ الگ کر کے اور ایسی کھرب مرغیوں کو الگ الگ کر کے اس کے ایک ایک ذرے پر نظر، ایک ایک ذرے پر نظر، ان سب کو جمع کرتے ہوئے کہے گا قوموا بامر اللہ، اٹھو اللہ کے امر کے ساتھ اور کوئی خطا نہ ہوگی، کوئی خطا نہ ہوگی۔ اٹھ کے بکری بولے یا اللہ میرے بال تو کسی اور کے مجھے لگا دیے، میری ٹانگ ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، یا اللہ بکری کی ایک ٹانگ لگ گئی، بھیڑ کی دوسری ٹانگ لگ گئی، نہیں ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ پھٹکتا ہے، نسیان سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ ان القوۃ للہ، تمہیں طاقت چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، تمہیں عزت چاہیے تو ان العزت للہ، عزت اللہ کے خزانوں میں، تمہیں رزق چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یبسط الرزق لمن یشاء، تمہیں محبتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تمہیں دشمنوں پہ فتح چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں آپس میں الفت و محبت اور برکتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، فتحنا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تمہیں دشمنوں پر رعب چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تمہیں اولاد چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یمددکم باموال وبنین، تمہیں سرابی چاہیے سرسبزہ چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کے قبضے سے نکلی ہے؟ زمین اللہ کے قبضے سے باہر ہو، یا آسمان ہو، یا ہوا ہو، یا چاند سورج ستارے ہوں، یا پتھر پہاڑ ہوں، کون سی کائنات میں چیز ہے جو میرا رب خبر ہے؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان تیرے اللہ کی مٹھی میں ہے۔ پھر الگ الگ کہتا ہے واوحى فی کل سماء امرها، ہر آسمان کے لیے تیرے رب کا الگ حکم ہے۔ پھر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الارض جميعا قبضته، زمین تیرے رب کے قبضے میں ہے۔ پھر پانیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی سخر البحر، سمندر تیرے رب کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ پھر دریاؤں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسخر لكم الانہار، دریا تیرے رب کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ پھر جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون، پھر میرا اللہ تعالیٰ نباتات کے بارے میں فرماتا ہے فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، پھر دودھ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نسقيكم من بين فرث ودم لبنا خالصا دافعا للشاربين۔ میرا اللہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ ہواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يرسل الرياح مبشرات، بادلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ يزجي سحابا، بارش کے قطرے قطرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا صببنا الماء صبا، زمین کے اندر پانی کے اترنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسکناہ فی الارض وشققنا الارض شقا، یہ سب پھل پھول باغیچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، کبھی خبر دیتا ہے کبھی چیلنج کرتا ہے امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اٹھایا، کس نے زمین بچھائی، وانزل لكم من السماء ماء، بارش کس نے برسائی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، خوبصورت باغ کس نے اگائے لگائے، پھل پھول کون لے کے آیا، ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت تو اگا دو، ایک پتا تو اگا دو، ایک ڈالی تو اگا دو، ایک دانہ تو بنا کے دکھا دو، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، نہیں کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں۔ تو پھر لگے کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، تم اسلام آباد والے مجھے تو چھوڑ چکے ہو، ادھر کہتے ہو اللہ کا ہے سب کچھ، ادھر مجھے یاد بھی نہیں کرتے ہو۔ امن جعل الارض قرارا، یہ کس نے زمین کو بچھایا اور قرار کی جگہ بنایا؟ کہاں سے یہ آ گیا زمین کا ٹکڑا؟ کہاں سے یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار، قدرت کا شاہکار؟ وفی الارض آیات للموقنین، اس زمین میں نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے کہ ساری کائنات کے جتنے سیارے ہیں وہ یوں جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں اپنے اپنے مدار پر۔ زمین واحد سیارہ ہے جو سفر بھی کر رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے، کوئی سیارہ گھومتا نہیں، دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، اپنے اپنے مدار پر دوڑ رہے ہیں، ایک تناسب کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ زمین واحد سیارہ ہے جو دوڑتا بھی ہے گھومتا بھی ہے، 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے۔ اگر میرا اللہ اور سیاروں کی طرح اس کے گھومنے کا امر واپس لے لے تو ایک طرف ہمیشہ دن رہے گا، ایک طرف ہمیشہ رات رہے گی۔ جس طرف دن رہے گا وہ آگ بن جائے گا، جس طرف رات رہے گی وہ برفستان بن جائے گا۔ اس ایک کو کون گھما رہا ہے؟ باقی تو سارے یوں جا رہے اور یہ یوں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، یہ ایسے کیوں کرتا ہوا جا رہا ہے؟ اس کو گھمانے والا کون ہے؟ پھر 24,000 کلومیٹر پر ایکسیلریٹر کو فکس کرنے والا کون ہے؟ یہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے تو 24 گھنٹے کے دن، 24 گھنٹے کی رات، رات کی سردی سے مر جاؤ گے، دن کی گرمی سے مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے، اس کو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گھومتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھما دے، 24,000 کلومیٹر اس کا گیند ہے اور یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ میرا اللہ اسے 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کر دے تو 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا،
6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہ تم اپنا کام کر سکو گے نہ تم اپنا آرام کر سکو گے۔ اللہ اس کو 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی بجائے 500 کلومیٹر پر کر دے تو تم پھر 24 گھنٹے کا دن دیکھو گے تو جل کے مرو گے، 24 گھنٹے کی رات دیکھو گے تو ٹھٹر کے مرو گے۔ کس نے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر اس کو فکس کر دیا؟ نہ رفتار آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو 24000 کلومیٹر فی کا اس کا قطر بنایا۔ اللہ اس کو 48000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس کو 48000 کلومیٹر کا بنا دیتا تو اس کے اندر کی کشش گریوٹی دگنی ہو جاتی، پھر تم زمین پہ ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے چلتے ہو، تمہیں پاؤں اٹھانا مشکل ہوتا، تم ایسے کھینچ کے پاؤں اٹھاتے، کھینچ کے۔ سارے اسلام آباد میں لوگ چل رہے ہوتے جیسے گارے میں پھنسے ہوئے ہوں اور قدم اٹھانا مشکل ہو رہا، زور لگ رہے ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو 6 گنا زیادہ کر دیتا، 6 گنا اس کا حجم بڑھا دیتا تو پھر 6 فٹ کا آدمی دنیا میں چوہے کے برابر قد کر سکتا کہ اس کی کشش اس کو اتنی طاقت سے کھینچتی کہ وہ قد بھی اوپر نہ لے جا سکتا۔ اس کو 24000 کلومیٹر میں اس کی رفتار کو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار میں گھمانا، 66000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑانا، سورج کے گرد 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں اس کو بھگانا، سورج کو اس کے ساتھ ساتھ چلانا، زمین کے اس کے ساتھ ساتھ چلانا۔ کیا زمین خود کر رہی ہے یا سورج خود کر رہا ہے؟ اس میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر اس کو فکس کر کے رکھنا، اور ہر 1 سیکنڈ کے بعد زمین 16 کلومیٹر سورج سے پیچھے ہٹتی ہے۔ اگر یہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد 16 کلومیٹر میں غلطی سے کہہ گیا ہوں، 3.8 صرف 3.8 سینٹی میٹر، 3.8 سینٹی میٹر یہ سورج سے یوں ہٹتی ہے۔ اگر یہ 3.5 ہو جائے 3.5 ہو جائے تو آپ کی زمین جلنا شروع ہو جائے گی، صرف 3 مائکرو میٹر کم ہو جائے، اگر 3 مائکرو میٹر بڑھ جائے تو آپ کی زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی۔ مجھے سائنس نہیں بتانی، ایک لفظ کی طاقت بتانی ہے۔ اب سنو، امن جعل الارض قرارا، زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے بنایا؟ یہ نظام کس نے بنایا، کس نے چلایا؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا لے کر کون آیا؟ وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن مجھے تو تم بھول جاتے ہو۔ بھائیو، اللہ کو اپنی معراج بنا لو، اور اللہ کو ایک ماننا بہت آسان ہے مسلمان کے لیے، کافر کے لیے تو مشکل ہے، لیکن مسلمان کے لیے اللہ کو ایک ماننا بہت آسان ہے۔ جس نے زندگی پر سجدہ نہ کیا ہو وہ کہے گا سجدہ اللہ کو ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں دیہاتی، کوئی قبر پہ گر پڑا ہے اور کوئی مزار پہ گرا پڑا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو کوئی بتا دے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کی فطرت میں ایک کے آگے جھکنا ہے، ایک کے آگے سر جھکانا ہے، وہ صرف اللہ ہے، مسلمان کو توحید میں کبھی شک نہیں پڑا، مسلمان کو جو سب سے زیادہ شک پڑا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں پڑا ہے۔ یہ سود پہ فیکٹریاں کیوں چلی گئیں؟ کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین کمزور ہو گیا۔ پالنے والا اللہ بازار دھوکے پہ کیوں چلا گیا؟ فراڈ فریب پہ کیوں چلا گیا؟ ہیرا پھیری پہ کیوں چلا گیا؟ چوری ڈاکے پر کیوں چلا گیا؟ کھوٹ ملاوٹ پہ کیوں چلا گیا؟ وعدے سے پھر جانا، مکر جانا، یہ سب کچھ بازار اور تاجر کیوں کر رہا ہے؟ رب العالمین کا یقین دھندلا گیا ہے۔ سارا دن جھوٹ بولنے والا سجدہ اللہ کو کرے گا، سود میں یہاں تک پھنسا ہوا سجدہ اللہ کو کرے گا، سارا دن ڈنڈی مارنے والا سجدہ اللہ کو کرے گا، لیکن جب آئے گا رب تو کہے گا رب ہے تو صحیح، پر کیا کریں کے ساتھ اللہ کے یقین کی ہر دھجی بکھیر دے گا۔ اس لیے میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا، ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے۔ طارق جمیل تو اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں، جب ساتھ مولوی لگے گا تو ایک اور شخصیت ہو جائے گی، ڈاکٹر لگے گا ایک اور شخصیت ہو جائے گی، اور ساتھ کوئی تاجر کا لقب لگے گا تو اور شخصیت ہو جائے گی۔ ذات صفات سے جانی جاتی ہے۔ میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا اور قرآن کی سب سے پہلی سورت کو اتارا، الحمدللہ سورہ فاتحہ، تو اللہ نے اپنا ذاتی نام چنا، اللہ کا ایک ہی نام ہے، اللہ ذاتی، خدا اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ خدا میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، جو کہ علماء استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور اوتار اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ ایسے ہی خدا یہ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی میں سماتا ہے کہ اس نے اپنا نام خود ہی ہمیں بتایا ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی میں ادا ہوتا ہے۔ اللہ کی عادت ڈالو، اللہ بولو، اللہ لکھو، اللہ سنو، اس میں جو طاقت جو مٹھاس ہے وہ اور کسی میں نہیں۔ یا جو اللہ کی صفات ہیں اس نے خود میرے نبی نے بتائیں، ان للہ 99 اسما فمن احصاہ دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ نہیں کہ صرف 99،
یہ نہیں کہ صرف 99، بے شمار. جب اللہ لا محدود، اس کی ذات لا محدود، اس کی صفات لا محدود. ایک دعا سنو اللہ کے نبی کی، اللہم انی اسألک بکل اسم، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. اللہ تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنے خود رکھے، او انزلتہ فی کتابک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے کتاب میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنے خاص خاص بندوں کو سکھائے بتائے، او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، تیرے اپنے علم کے خزانوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں. تو 99 اللہ کے کل نام نہیں ہیں، کل نام نہیں. اللہ کے لامحدود ناموں میں سے 99 اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں بتائے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الحسيب المقيت الكريم المجيب الباعث الشهيد الوكيل القوي الحكيم الودود الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد والصبور جل جلاله. یہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ترمذی میں آتے ہیں، اور ابن ماجہ میں کچھ نام فرق کے ساتھ ہیں. یہ ترمذی کی روایت میں ہیں. اور جب تم کہتے ہو نا اللہم، تم کہتے ہو نا اللہم، تو تم اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو. جب کہتے ہو نا اللہم، تو یہ اللہم، یہ جو میم کا لفظ ہے، میم کا جو لفظ ہے، یہ اللہ کے تمام ان 99 صفاتی نام کو جوڑ کر تمہاری زبان سے کہلواتا ہے. اللہم ہے، اللہم یا خدا نہیں، اللہم اللہم اللہم، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو اللہ کے محبوب نے بتایا ہے. لفظ اللہ میں ایک اور عجب صفت خصوصیت ہے، لفظ میں سے حرف نکالو لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے. مثلا طارق ہے، طارق رات کو آنے والا، طارق رات کو آنے والا. اس کی تا ہٹا دو تا تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار رہنے والا ہے. اس کی الف ہٹا دو تو ترق، کھٹکھٹانے والا. جی اس کی قاف ہٹا دو ترا، کسی چیز کا طاری ہو جانا. حرف ہٹتا گیا مطلب بدلتا گیا. لیکن اللہ واحد نام ہے جس کے حرف ہٹا دو یا سارے ہٹا دو، اللہ ہی پر اس کی دلالت رہتی ہے، کوئی مطلب نہیں بدلتا. اللہ ہے، یہ میں نے لکھا اللہ. اس کا پہلا الف ہٹا دو، یہ الف ہٹا دو، یہ الف، یہ لام یہ ہا، اس کا یہ الف ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا للہ. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا اگلا لام ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا لہو. تو اللہ کی کتاب کہتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ. تو اللہ کی کتاب کہتی ہے هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. اب اگلا کام کرو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، صرف ہا کی آواز باقی رکھو تو وہ بھی اللہ ہی پر دلالت کرتی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، اور للہ بھی اللہ، اور اللہ اللہ. تو میں مفتی نہیں کہ فتوا دوں کہ خدا کہنا ٹھیک نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے، لوگ علماء نے بھی لکھا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں خدا اللہ کی ترجمانی نہیں ہے، ادھوری ترجمانی ہے، ادھوری. اللہ کا لفظ اللہ کی پوری ترجمانی ہے. تو اپنی زبانوں کو اللہ کا خوگر بناؤ. تو مسلمان کو سب سے زیادہ جو دھوکہ لگتا ہے وہ رب العالمین سے دھوکہ لگتا ہے. سود کیوں چلا؟ رب العالمین میں شک پڑ گیا. جھوٹ کیوں چلا؟ رب العالمین میں شک پڑ گیا. دکان کے پیچھے نماز کیوں چھوٹی؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا. ترازو نے غلط کیوں تولا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا. وعدے سے کیوں مکر گیا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا. بینکوں میں کیوں جا پھنسا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا. اس لیے اللہ نے کہا تم تو سنو میرے بندو، تمہارے لیے کتاب اتار رہا ہوں. الحمدللہ، میں اللہ ہوں. اللہ کون؟ اللہ جو ہر تعریف کا مالک ہے. کون؟ اللہ رب العالمین، جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اول آخر انسان جنات زندہ مردہ مرد عورت بوڑھے جوان اگلے پچھلے نئے پرانے عرب عجم کالے گورے سارے کے سارے خشک تر جمع ہو کر ہاتھ اٹھاؤ، جھولیاں پھیلاؤ، زور سے پکارو، آہستہ پکارو، دل میں پکارو، اشاروں سے پکارو، اور سب اللہ سے مانگو. اور پھر اللہ تم سب کا چاہا تمہیں پورے کا پورا دے دے. تو میرا اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے. میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو.
ہاں الوہیت میں بھی شک پڑتا ہے جب نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس کے معبود ہونے کا یقین کمزور ہو گیا. لیکن یہ کمزور یقین والا جب بھی سجدہ کرے گا تو کرے گا اللہ کو. 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے. کوئی زبان سے کہے گا کوئی دل سے کہے گا یا اللہ تیری نماز پڑھتا ہوں, لیکن جب وہ دکان پر بیٹھے گا تو کہے گا روٹی کہاں سے کھاؤں. تو یہاں رب 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 کی پکار ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. رب سے شروع کر کے رب پہ ختم کر رہا ہے کہ میں ہی پالتا ہوں, میں ہی پالتا ہوں, میں ہی پالتا ہوں. تمہارے کام دھندے یہ تیرے اور میرے درمیان حائل ہوتے ہیں, انہیں بیچ میں سے ہٹاؤ. میرے امر پر تجارت کر. میرے کوئی روکا تھوڑا ہے تجارت سے یا زراعت سے یا حکومت سے یا نوکری سے یا ناپ تول سے, روکا تھوڑا ہی ہے کہ نہیں میں رب ہوں, میں رب ہوں. میرے رب ہونے پر یقین کر کے قدم اٹھا. پیسے کا غلام نہ بن, نفع کا غلام نہ بن, تجارت کا غلام نہ بن. جو کہہ دیا وہ کر. رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. نماز میں الحمدللہ رب العالمین, ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین, رکوع میں سبحان ربی العظیم, رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد, سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی. اتنی دفعہ اللہ کہلاتا ہے کہو میں پالتا ہوں, کہو میں پالتا ہوں. رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے. لیکن چونکہ اس کے پیچھے طاقت اور محنت اور ایمان کی روشنی نہیں ہے تو ملازم پیشہ کہتے ہیں رشوت کے بغیر گھر نہیں چلتا, تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تجارت نہیں چلتی, اور یہ ناپ تول والے کہتے ہیں ڈنڈی مارے بغیر بچت نہیں ہوتی, ملاوٹ کرنے والے کہتے ہیں کھوٹ کے بغیر پیسہ ہاتھ میں نہیں آتا. یہ سارے کا سارا جو نظام ہٹا ہے یہ ایک صفت سے نظر ہٹی ہے, رب رب رب, پالنے والا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان تیری نہ مانتے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جانور چھوڑتا زمین آسمان کو نگل جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ جانور کدھر ہے, وہ جانور کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرجن من مروجی, میری چراگاہوں میں چل رہا ہے. تو وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ این ذلک المرج, وہ چراگاہ کہاں ہے جو اتنی بڑی بلا چل رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فی علم من علومی, وہ میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے, تم تک وہ علم نہ پہنچا ہے نہ پہنچایا جائے گا. رب اللہ ہے. ابو الحسن جنگل میں تھے رحمت اللہ علیہ, پیاس لگی, پانی کا کنواں ڈھونڈ لیا, دیکھا تو پانی بہت نیچے. تو انہوں نے اپنی پگڑی کھولی اور جوتا اتارا اور جوتے کو پگڑی کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا, تو پانی تک جوتا نہیں پہنچ پایا. تو پریشان ہو کے بیٹھ گیا, اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا. تو اس نے پہلے یوں نیچے دیکھا, پانی بہت نیچے, پھر یوں دیکھا, یوں دیکھنا تھا, پانی ابلتا ہوا اوپر چڑھتا آیا چڑھتا آیا چڑھتا آیا اور لبا منڈیر کے ساتھ لگ گیا. ہرن نے پانی پیا, ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پیا, پھر ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا ایک جانور کے لیے پانی اوپر کیسے چڑھایا. تو ان کو غیب سے آواز آئی تو نے رسی اور ڈول کو ڈھونڈنا چاہا اور ہرن نے مجھے پکارا, ہرن نے مجھے پکارا. اور جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. بھائیو میرے اور میرے رب کے درمیان جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہے وہ معیشت ہے, معیشت. اور رب اللہ ہے. ایک اور سنو, سلیمان علیہ السلام کے کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی, میں تیری مخلوق کی دعوت کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا کام تو ہے نہیں. کہا نہیں اللہ تو نے اتنا کچھ مجھے دیا ہے, 1 سال میں تیری مخلوق کو روٹی کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں. کہا اچھا چلو ایک مہینے کی اجازت دے دو. کہا یہ تیرا کام نہیں ہے. کہا اچھا 1 ہفتے کی اجازت دے دو. کہا یہ تیرا کام نہیں ہے. کہا اچھا 1 دن کی اجازت دے دو. کہا اچھا اجازت. تو جنات کو حکم ہوا, کھانے پکنے شروع ہوئے اور میلوں میں جا کر کھانے کا دسترخوان سجا لگا. اور جب سلیمان علیہ السلام جیسے طاقتور حکمران, جنات تابع, ہوائیں تابع, اور کائنات کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت قائم فرما دی تھی. تو جب وہ مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا تو کہنے لگے یا اللہ بھیج اپنی مخلوق. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو بھیجوں, پانی والے کہ زمین والے؟ تو دور والوں کو پہلے کھلاتے ہیں ہم بھی اور نزدیک والوں کو بعد میں کھلاتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا پہلے پانی والے کھا لیں پھر زمین والوں کو بعد میں کھلا دوں گا. چلو ٹھیک ہے. تو ایک مچھلی نے سر نکالا. مچھلی ویسے تو پانی سے نکلے تو مر جاتی ہے, لیکن اللہ آج اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. تو مچھلی نے سر نکالا. کہا حضرت آج ہم آپ کے مہمان ہیں. کہا نہیں تم نہیں ساری ہو. کہا پہلے میں تو فارغ کر لو, مجھے تو فارغ کر لو, پہلے مجھے تو فارغ کر لو. اب مچھلی نے ایک طرف سے شروع کیا کھانا. سالن روٹی نہیں, دیگاں بچے, دیگیں بھی چمچے بھی اندر, ڈونگے تو ہوتے نہیں تھے, یہ ڈونگے تو آج کل بخل کی نشانی ہے. تو چمچے بھی اندر, پراتے بھی اندر, دیگیں بھی اندر. ہپ ہپ ہپ. سلیمان علیہ السلام دانتوں میں انگلیاں دبائے کھڑے, دیکھا اے کی بڑی میرے نال. سارا دسترخوان بمیج برتنوں کے کھا گئی. تو پھر کہنے لگی حضرت اور کھلائیں. وہ کہنے لگے تو سب کا کھا گیا, میں کہاں سے کھلاؤں؟ تو کہنے لگی مہمان کو ایسا تانا تو نہیں دے دیں کہ وہ زیادہ کھا گیا ہے.
پھر وہ کہنے لگی سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے، آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں، میرا رب مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ جن کا رب اللہ ہو کبھی ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ جی نوکری نہیں مل رہی، یہ کاروبار نہیں مل چل رہا، اور جی یہ قرضہ چڑھ گیا ہے، بھلا ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ تم رب سے دوستی لگا لو بس۔